یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ نیکٹا کے تعاون سے یہ سیریز آف پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم اوصاف جو میرا خیال ہے کہ جو انسانیت کی معراج ہو سکتا ہے۔ انسانیت کی معراج میں آتا ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ مل جل کے کیسے رہنا ہے، ان کی رائے کا احترام کیسے کرنا ہے، قوت برداشت آپ کے اندر کتنی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک بہترین انسان بناتی ہے، اور جب بہترین انسان آ جاتے ہیں تو ایک مثالی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح کے موضوعات کے اوپر ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہے، ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، جن کا تعلق پاکستان نیوی سے رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ایئر فورس میں بھی سرو کیا، نیوی میں بھی سرو کیا، اور تقریباً 38 ایئرز آپ کی سروس کی طوالت بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم افواج پاکستان کا نام آتا ہے تو بڑا ڈسپلن، نظم و ضبط، اور یہ جن موضوعات کے اوپر میں نے بات کی، یہ بدرجہ اتم جو ہے وہ موجود ہوتی ہے ہر فوجی کی شخصیت کے اندر۔ تو اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، فوج میں یہ کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں جی۔ اور ایون آپ یقین جانیے کہ میں جب بچہ تھا اور اسکول میں تھا تو میں ایک شیعہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا، اور مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا بچہ سنی ہے کون سا شیعہ ہے۔ اسی طرح سروس میں بھی، تھرو آؤٹ سروس میں مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرا کون سا آفسر شیعہ ہے کون سا سنی ہے۔ یہ چیز کبھی گمان میں تھی نہیں، یہ کبھی آپ کے کسی کام میں کوئی خلل ڈالنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ ان تمام چیزوں سے مبرہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، ایک آبجیکٹو کی طرف آپ کا دھیان ہوتا ہے، اور سب مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، اس میں شیعہ ہے، اس میں سنی ہے، اس میں کون ہے، کرسچن ہے، کوئی اس قسم کی چیز سامنے کبھی آتی ہی نہیں ہے، نہ دماغ میں کبھی کوئی ایسا خیال آتا ہے۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور یہ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ جس اسکول میں پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے وہ مذہبی، ظاہر ہے ایک اس میں منفرد ضرور ہے چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے اندر ایک حسن رکھتی تھی، اور کبھی انسان نے سوچا نہیں تھا۔ میں بھی ایک کرسچن اسکول میں پڑھی، اور کبھی بھی ہنڈرنس نہیں آئی کہ ہم نے جس طرح کی زندگی گزارنی ہے بحیثیت مسلمان، وہاں پہ کبھی اس چیز کو ٹاپک بنایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے موضوعات کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے، جبکہ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ والی چیزیں ہمارے بنیاد میں شامل کر دیتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا فقدان سامنے آ رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کو جلد سے جلد ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کی کامیابی کا راز ان بنیادی اصولوں میں ہے۔ اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیں گے جو آپ کا مذہب، آپ کے لیڈران آپ کو دیتے ہیں، آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک پرسنالٹی، ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے جن کے یہ سارے اوصاف رہے ہیں، پھر ہم قائد اعظم کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی مانگتے ہیں اپنے انسانوں میں اور اپنے قوم میں، ان کے یہ اوصاف رہیں، تو اگر ان کے اوصاف اور فرمان کو ہم بھولتے جائیں گے تو پھر ہمارے یہاں ڈس انٹیگریشن آتی رہے گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پوری مسلم امہ کا ایک عجیب سا مسئلہ ہے کئی 100 سالوں سے، کہ ہم نہ تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ تحریر کرتے ہیں، نہ تخلیق کرتے ہیں۔ ہم نے یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھیں۔ علم ان کا معجزہ تھا، علم ان کی میراث تھی، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہم گروپس میں بٹ گئے، ہم ٹرائبس میں بٹ گئے، ہم دین کے حساب سے ہم نے بہت سارے فقہ بنا لیے اور ان میں بٹ گئے، اور پھر ان میں ہم اتنا انسیکیور فیل کرنے لگے اب ایک دوسرے سے، کہ ہم نے ایک دوسرے کو اس میں جگہ دینے کی جو ایک کاوش تھی اس کو ختم کر دیا، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے چکر میں لگ گئے، اور وہ چھوٹے چھوٹے گروپس نے اس بڑے کانسیپٹ کو جو کہ ایک مسلم امہ کا کانسیپٹ تھا اس کو شیٹر کر دیا، اس میں دراڑیں ڈال دی۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے۔ اچھا، گزشتہ کچھ سالوں میں نے دیکھا ہے کہ جو قوت برداشت ہے اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے،
اگر کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو ہم اس کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بحث برائے بحث، جس طرح جوہلا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیول تک اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں. اچھے بھلے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی اگر ذرا سی ہماری مزاج سے مختلف بات ہو گئی تو ہم ان کو بخشنے کو تیار نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم کہاں ایسی غلطی کر رہے ہیں، اور اگر غلطی کر رہے ہیں تو اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں بیہیویئرل سائنٹسٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے انسیکیورٹی کی. اچھا. اگر میں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات سے میرا تشخص متاثر ہو رہا ہے، تو میں اپنی بات پہ ڈٹا رہوں گا. میں دنیا کی ان ریئلٹیز کو ملوز خاطر نہیں لاؤں گا جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی پرسیپشن ایک چیز ہے کہ آپ ایک گلاس رکھا ہوا ہے جس کے اندر آدھا پانی بھرا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے. جی. آپ کہیں گے یہ آدھا خالی ہے. جی. یہ پرسیپشن ہے، کیونکہ میرا ایک دیکھنے کا انداز ہے. میں ایک انوائرمنٹ میں بڑا ہوا ہوں اور اس انوائرمنٹ کے حساب سے میرا تھاٹ پروسیس ہے. تو میں ایک چیز کو ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں. وہ اینگل مکمل نہیں ہے یا وہ اینگل بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن وہ میرا اینگل ہے. مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں آپ کی پرورش ہوئی ہے اور آپ کی ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک ڈفرینٹ سیٹ آف رولز کے تحت ہوئی ہے. تو آپ اس کو خالی دیکھ رہی ہیں آدھا. تو مجھے آپ بھی صحیح ہیں، میں بھی صحیح ہوں، اور مجھے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، آپ نے مجھے اکوموڈیٹ کرنا ہے. یہ چیز کیسے آئے گی؟ یہ چیز آئے گی تحقیق سے، تفکر سے، تدبر سے. اور وہ شروع ہونا ہے رائٹ فرام اسٹیج 1، جب بچہ ہمارا مونٹیسوری میں جا رہا ہے، جو بچہ ہمارا نرسری میں جا رہا ہے. ہمیں اس کو وہاں یہ چیز سکھانی ہے کہ تم نے چیزوں کو سوچنا ہے، تم نے چیزوں کو رٹنا نہیں ہے، تم نے چیزوں کو من تسلیم نہیں کرنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے، تاکہ تمہارا دماغ کھلے اور تمہیں یہ پتہ چلے کہ دوسرے انسان بھی تمہاری طرح سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، صرف تم ہی نہیں ہو اس دنیا میں. صحیح. تو یہ چیزیں ہمیں کریٹیکل تھنکنگ جیسے کہتے ہیں وہ بچے کو سکھانا ہمیں چاہیے. اچھا، ہم جب یہ ابھی جن موضوعات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، برداشت کی، رواداری کی، آپ یہ بتائیں کہ اس میں کھیلوں کو سمجھا جاتا ہے، ایک بہت بڑا اس کے حوالے سے ٹول سمجھا جاتا ہے کہ کھیلوں کے ذریعے جو ہے وہ انسان اپنے اندر ان چیزوں ان اوصاف کو پیدا کر سکتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کھیل سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، کیا چیز ملتی ہے؟ ایک تو ہمارے جسمانی نشو و نما کے لیے یہ چیز اچھی ہے، بالکل، لیکن یہ ہماری ذہنی نشو و نما کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ. اب ایک ٹیم ہے، وہ ٹیم میدان میں اتری ہے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں، اس کے سامنے ایک دوسری ٹیم ہے اور دونوں کا ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے گیم جیتنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کمپٹیشن آ گیا. اس کمپٹیشن میں آپ ایک سیٹ آف رولز ہوتے ہیں، ان کے تحت آپ نے یہ گیم کھیلنا ہے، اور آپ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یس میں بھی ہو سکتا ہے، نو میں بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو میں بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر پازیٹیو میں ہوا تو مجھے اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو ایبزارب کرنی ہے اپنی خوشی کو، اور اگر یہ نیگیٹو میں ہوا تو مجھے اس سے لیسنز اخذ کر کے اگلے گیم کے لیے تیاری بہتر کرنی ہے. پھر ٹیم ورک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک کامن آبجیکٹیو ہے. تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. جس کی کمی ہے اس میں نے اپنی طاقت ڈالنی ہے، اور اگر میری کمی ہے تو میں نے اس سے اس کی طاقت لینی ہے، تاکہ یہ ایک مجموعہ بن جائے طاقت کا اور پازیٹیوٹی کا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ٹیم میں ایک بندہ اچھا ہے یا ایک بندی اچھی ہے جو اچھا کھیلتی ہے، لیکن باقی اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ ٹیم کبھی نہیں جیتتی. بالکل، وہ ٹیم کبھی نہیں جیتتی. تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنی. یہ سب چیزیں بیسیکلی کھیل کا ماخذ ہیں. یہ اس میں سے اس کے لیسنز ہیں جو ہمیں آٹومیٹیکلی انکلکیٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، ہمارے مائنڈ میں، ہماری شخصیت کا حصہ بنتے. اسی لیے دنیا میں کھیلوں کے رواج کو بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ ترویج کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نکلیں گھروں سے، کھیلیں، بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک آپ کھیلیں. کھیلوں میں یہ جو کھیل میں ٹائم سرو کرنا ہے نا، میں اس کو ضائع نہیں سمجھتا. بالکل ایسے ہی. میں اپنے بچوں کو بچپن سے شام کو 5 بجے گھر سے نکال دیتا تھا. صحیح. کہ جاؤ جا کے باہر کھیلو. اچھا. گھر میں نہیں بیٹھنا. صحیح. اور زبردستی ان کو میں باہر لے کے جاتا تھا کہ تم کھیلو. اور آج ان کو وہ سارے کھیلوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اب وہ خود ہی ان کو لت پڑ گئی اور وہ جاتے ہیں. اور ان کی پرسنالٹی میں دیکھتا ہوں کہ
ایک بہت اچھا چینج ہے ان کی پرسنالٹی میں، ایک نکھار آتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن فیکٹر ہے جی جو کہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں، ان سے ملنے جلنے کا طریقہ پتہ ہے، اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی آرگومنٹ ہو تو وی اکوموڈیٹ ایچ ادر، وی انڈرسٹینڈ کہ یار اس کا سوچنے کا انداز اس طرح ہے، حالانکہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں. تو یہ جب ایک گھر کی کہانی ہے تو یہ پورے پاکستان کی کہانی بھی ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، بہت اچھی آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ کھیل جو ہے اگر آپ کو اس میں شکست ہوتی ہے تو صبر کیسے کرنا ہے. گرتا ہے انسان لیکن سنبھلتا بھی ہے. اور وہ یہ ان ساری چیزوں کو جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے جو ہمارا مذہب اسلام انتہائی خوبصورت مذہب اور ہے ہی وہ انسانیت کے معراج کو چھونے کا مذہب ہے، تو اس کے اندر میں اس چیز کو دیکھ رہی کہ دیکھیں اگر آپ مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر صبر کی بات کی ہے تو وہاں پر صبر کا اجر بہت زیادہ بتایا گیا ہے. اسی طرح جیسے رواداری، آج آپ برداشت کرتے ہیں کسی کی بات، کل کو آپ اس اہل ہو سکتے ہیں کہ اسی گروپ کے اوپر جو آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے اس کے اوپر آپ ڈومیننٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار اوصاف جن کے حوالے سے بھی بات کی. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی خوشگوار بات ہے، کوئی اختلاف رائے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آج کل کے نوجوان فریڈم آف سپیچ کے نعرے کے اندر، صرف نوجوان نہیں، اگر ہم بحیثیت معاشرہ ہی ایک بات کریں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ کوئی آپ ریلیجس بات دیکھ لیجئے یا آپ اگر حکومتی سطح کے حوالے سے دیکھ لیں، سیاست سے ریلیٹڈ ہیں، سماجی ریلیٹڈ ہیں، معاشرتی ریلیٹڈ ہیں، تو ہم ایک جسے کھلے دل سے تسلیم کرنا تاکہ ہمارے سوشل ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑھ سکے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ اپنے اندر اوصاف کس طرح سے دوبارہ سے اجاگر کر سکتے ہیں؟ 2 مثالیں میں اس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں افضل ہوں تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت انوائرمنٹ کیا تھا، کہ کون کہہ رہا ہے کہ تم سجدہ کرو. خالق ہی کہہ رہا ہے نا کہ تم سجدہ کرو، لیکن اس نے کہا نہیں میں افضل ہوں. تو اپنی بات پہ ڈٹے رہنا ایک شیطانی صفت ہے جو میں سمجھتا ہوں. جب آپ انوائرمنٹ کو نہیں دیکھتے، جب آپ اکوموڈیٹ نہیں کرتے دوسروں کو، تو یہ ایک شیطانی صفت میں ہے. آ جاتے ہیں. بالکل. دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز بنائی ہے وہ انسان ہے. میں کئی مثالیں آپ کو اس کی دے سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں جو کہ انسان تھے. بالکل ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی مثال تو یہ. لیکن میں آپ کو سورہ 3 کی جو آیات ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی اللہ تعالیٰ کہ 4 دفعہ قسم کھاتے ہیں، 4 دفعہ قسم کہ میں نے انسان کو بہترین فارم میں بنایا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یعنی جو آپ خالق کائنات کو 4 دفعہ قسم کھانی پڑی ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں بہترین فارم میں بنایا. تو اگر میں انسان ہوں تو آپ بھی تو انسان ہیں، تو مجھے بہترین فارم میں بنایا تو آپ کو بھی تو بہترین فارم میں بنایا نا. تو اگر میں آپ کو ایکسیپٹ نہ کروں، اکوموڈیٹ نہ کروں، تو میں تو اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑ رہا ہوں. میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے کہنے کے باوجود میں اس انسان کی عزت نہیں کر سکتا، نہ اس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں. تو یہ کس سے جنگ ہے؟ یہ میری آپ کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو خالق سے ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی کیا ویلیو ہے. اور اگر کوئی انسان اپنے تئیں کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بھائی اپنے دماغ سے بات کر رہا ہے، اس دماغ اور ان صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں. تو ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو اکوموڈیٹ کرنا. آپ نہ مانیں اس سے، میں آپ کی ہر بات سے سہمت نہیں ہو سکتا اور نہ آپ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، میوچولی کو ایگزسٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے خالق نے بھیجا ہے ایک دوسرے کے پاس. تو یہ چیزیں اگر ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس اسلام، دین اور ایمان کی بیسکس کو نہیں سمجھتے تو پھر شاید ہم اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں. صحیح.
اچھا، اور جہاں اختلاف آ جائے، مطلب آ گیا، آپ نے کہا کہ اسپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کی، اور رائے کا احترام جو ہے ہم سب پہ لازم ہے. میں نے دیکھا یہ ہے ابھی گزرتے کچھ عرصے میں کہ آپ کی پہلی بات سے اس کو جوڑتی ہوں کہ تحقیق ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس اتنے فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہی نہیں، اور ہمیں کوئی ایک انسان جو ہے وہ اپنے کوئی مضموم مقاصد اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور ہم بلائنڈلی جو ہے ہمیں رخ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہماری کمزوریوں سے ایسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہ پھر جو امن کی فضا ہے اس کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور جو مضموم مقاصد کچھ اور دشمن عناصر پورے کرنا چاہتے ہیں اس ہماری جو یہ مملکت پاکستان کی، تو اس میں بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہمارے نوجوان خاص طور پر اعلیٰ کار نہ ان کا بنے اپنی معصومیت میں، یا ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں، تو کیسے ہم یہ، ظاہر ہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول بن چکا ہے، اس میں ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کا بھی بہت زیادہ ایک پایا جاتا ہے، ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. تو آپ کیسے ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھ سکتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز کی طرف آئیں، ریسرچ کی طرف آئیں؟ اس کے لیے انہیں کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے؟ یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس انسان کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو بغیر ثبوت کے بات آگے پہنچا دے، جو سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے سبق دیا گیا تھا کہ ریسرچ تو کرو، چیک تو کرو کہ یہ چیز جو سامنے رکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے سے بھی کیا یہ چیز اسی طرح کی ہے یا نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گملہ رکھا ہوا ہے دیوار کے ساتھ، آگے سے وہ سالم ہے اور پیچھے سے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو اگر میں یہاں سے اس کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا ہاں جی یہ گملہ سالم ہے، لیکن جب تک میں اس کے پیچھے جا کے نہیں دیکھوں گا اور مجھے نہ پتہ چلے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے تو میں حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. صحیح. تو آپ کو ہر چیز کے بیک اینڈ پہ جانے کی ضرورت ہے، اور دیٹ از کالڈ ریسرچ. کہ آپ ریسرچ تو کریں، آپ لاجکس تو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ اپنے دین کی تعلیمات، اپنی ایجوکیشن، اپنے جو ماں باپ کی ہدایات ہیں، جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، ان سب کو ملوز خاطر رکھ کے آپ چیز کو انالائز کریں کہ یار یہ بات ایسے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی اصل کہانی کیا ہے. صحیح. تو یہ ہم چیزوں سے ہم مبرہ ہو گئے ہیں، اور ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے ہیں کہ بس آپ نے مجھے ایک بات بتائی، اب میں کیونکہ آلریڈی انسیکیور فیل کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں میرا ایک مقام ہونا چاہیے، تو وہ مقام اگر کسی غلط بات کے پھیلانے سے ہو سکتا ہے تو میں شاید اس بات کو لے کے فوراً دوسروں کو بتا دوں گا. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں یار میرا ایک رول ہے سوسائٹی میں، ایک رسپانسبلٹی ہے، میری ذمہ داری ہے سوسائٹی میں، اور مجھے ہر بات بہت تحقیق کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں کسی کا اعلی کار نہ بن جاؤں. تو پھر مجھے ظاہری بات ہے کہ تحقیق کر کے، تدبر کر کے، تفکر کر کے اس بات کو پہلے خود سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور پھر اگلوں تک پہنچانا چاہیے. پھر دیکھیں لوگوں کی برائیوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس دنیا میں کچھ اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ ایک لائف ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. ہم سے پہلے کروڑوں لوگ آئے چلے گئے اور ہمارے بعد بھی آئیں گے چلے جائیں گے. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے کہ بھائی یہ ایک امتحان سے تم گزر رہے ہو، اور اس امتحان میں تم نے سرخ روح ہونا ہے، اور اس دنیا میں پازیٹیوٹی کی کنٹریبیوشن کرنی ہے اس دنیا میں. تو وہ اگر چیزیں ہم یہ ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لیں تو یہ جتنے بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں جو کہ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں، اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی فیک نیوز اور یہ ڈس انفارمیشن، اور پھر دین کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اور پھر نظریہ پاکستان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، یہ چیزیں پھر رائے گاں ہو جائیں گی، ان کے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ میں ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں خود ایک عاقل بالغ آدمی ہوں جو کہ چیزوں کو پڑھ سکتا ہوں، تحقیق کر سکتا ہوں. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا، ایک معلم تو اس طرح کی ڈیفینیٹلی اپنے ہماری جو درس گاہیں ہیں وہاں پر یقیناً اپنی کلاس رومز میں اس طرح کی باتیں ضرور کرتے ہیں. والدین کا خصوصی طور پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہمارے والدین، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جھوٹ بولے یا غلط راستے پہ چلے، تو کوشش تو سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی جائے لوگ کہیں کہ ہاں اس کی جو تربیت ہے یا پرورش جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے.
تو پیرنٹس تو کبھی نہیں چاہتے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ پیرنٹس بھی اب اکنامک کنڈیشنز کو اگر دیکھ لیا جائے، غربت میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ہے کہ اس میں لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، اتنا ٹائم نہیں بچوں پہ دے پاتے جیسے آج سے 20 یا 25 سال پہلے تک کے پیرنٹس تھے، کہ بس ایک وہ 9 to 5 کی جاب ہوتی تھی، آتے تھے بچوں کے اوپر وقت گزارنا، اور اس کے بعد کچھ کہانیاں، کچھ ایسی سبق آموز وہ بچوں کو سناتے ہوئے وہ بچے سو جاتے تھے، اور پھر صبح ایک اور نیا دن ایک نئی امید کے ساتھ. تو ابھی کچھ تھوڑی چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹرز، غربت ہو گیا یا معاشی ہمارا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، اس نے بہت زیادہ ہماری تربیت کے اصولوں کے اوپر اثر انداز وہ ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ غربت یا کم پیسوں کا ہونا یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے لائف کا، اور ہر سوسائٹی کا ہر جگہ ہوتا ہے، اور ہر دفعہ ہوتا ہے، اور ہر وقت ہوتا ہے. میرے زمانے میں بھی میرے پیرنٹس کوئی بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے، ایک مڈل کلاس فیملی تھی، اور لیکن اس وقت اتنا کمرشلزم آپ کی لائف میں کمرشلزم نہیں تھا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیے میں جب چھوٹا تھا نا تو میرے والدین یا میری والدہ مجھے کہتی تھیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، تم لوگ ایسے نہیں ہو، تم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے. میں اس آرگومنٹ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. اچھا. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے والدین ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہیں، اور میں ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کی پیداوار ہوں. تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے اپنے انوائرمنٹ میں لے کے جائیں، ان کو میرے انوائرمنٹ میں آنا چاہیے، اور مجھے سمجھنے کی چاہیے کہ میں ایک نئی پروڈکٹ ہوں. تو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ کس طرح کی ہے، نئے دور کے نئے تقاضے. ٹھیک. تو جب میرے اپنے بچے ہوئے تو میں نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا اچھا کہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا اور ہم ایسے تھے اور تم ایسے ہو. صحیح. میں نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھی، اور میں نے کوشش کی کہ میں ان کے دور میں آ جاؤں. اچھا. اب ظاہری بات ہے کہ ایج ڈفرینس ہے، جنریشن گیپ ہے، تو کمیونیکیشن گیپ بھی آنا شروع ہو گیا لامحالہ. تو میں نے اس کی ایک ٹیکنیک نکالی. دیکھیں مجھے خبریں پڑھنے کا شوق ہے، میں موبائل پہ اپنے خبریں پڑھتا رہتا ہوں کہ فلاں دنیا میں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹکس، یہ میں پڑھتا ہوں. لیکن میں 2 خبریں نہیں پڑھتا. اچھا. ایک اسپورٹس کی ہیں اور ایک انٹرٹینمنٹ کی ہیں. اچھا. اور وہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو دیٹ از اوور مینز آف کمیونیکیشن. کچھ وہ آپ سے بات کرتے ہیں، کچھ آپ انہیں سکھاتے ہیں. بہت زبردست. تو اس طرح سے میرا ان کا کمیونیکیشن گیپ نہیں ٹوٹا، اور میں ان کے ساتھ ابھی تک ایڈجسٹڈ ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے کمیونیکیشن گیپ نہیں توڑنا ہے، اور خدا را ان کو اپنے دور میں لے جانے کے بجائے ان کے دور میں آئیں، ان کو سمجھیں، اور ان کے دور کے تقاضوں کو سمجھیں، اور اس کے حساب سے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہ ٹوٹے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ بچے اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اپنا پرائم ٹائم وہاں گزارتے ہیں. صبح 8 سے 2-3 بجے تک وہاں ہوتے ہیں، پرائم ٹائم، پوری انرجی کے ساتھ. اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے بچوں کے اوپر. میں آپ کو ایک مثال اس کی چھوٹی سی دوں کہ کچھ سال پہلے میں اپنے ایک بیٹے کی کاپی چیک کر رہا تھا. ایک چیپٹر چیک ہوا تھا، لیکن اس میں ایک اسپیلنگ ٹیچر سے مس ہو گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ اسپیلنگ صحیح کر لو. اس نے کہا نہیں، میری ٹیچر نے ٹھیک کیا ہوا، اٹ مینز اٹ از اوکے. کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی ٹیچرز اتھارٹی ہوتے تھے، جو بلیک بورڈ پہ لکھ دیا بس، ہم ڈکشنری نہیں دیکھتے تھے. لیکن وہ کسی طرح مس ہو گیا. تو اس نے نہیں مانا میری بات جب تک کہ میں نے اس کو ڈکشنری نہیں دکھائی کہ یہ دیکھو ڈکشنری میں یہ اسپیلنگ ہے. تو ٹیچر کا اتنا امپریشن ہوتا ہے بچے پہ کہ وہ اس کو اتھارٹی سمجھتا ہے. ٹیچرز پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ان 6-7 گھنٹوں میں وہ بچوں کی کیسی گرومنگ کرتے ہیں. اور ہمیں اپنے ٹیچرز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری اگلی پروڈکٹ کو کیسا گروم کر کے، کیسا فنش دے کے نکال رہے ہیں تاکہ وہ اچھے سٹیزنز بن سکیں. بالکل صحیح. اچھا، گزشتہ کچھ سالوں میں جس طرح کے میں نے کہا کہ کچھ ایسے گروپ جس کو ایکسٹریمسٹ گروپ کہہ لیا جائے، جو نفرت یا پاکستان کے اندر تقسیم کا جو نعرے لگوانے کے حوالے سے بڑا سرگرم عمل رہا. لیکن یہی جس چیز کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، برداشت اور رواداری کے حوالے سے، انہی چیزوں کو ہم کس طرح سے، یہ جو ایکسیپٹنس ہے خاص طور پر، اس کو ہم تقویت دیتے ہوئے اس نعرے کو یا ان کا جو نیریٹو ہے اس کو ہم کمزور کر سکتے ہیں. دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ ہمارے مختلف سوشل لیولز میں کمیونیکیشن گیپس ہیں. ہم ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہم نے کم کر دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی
کم کر دی ہے. ہم زیادہ تر جو سوشل میڈیا کی نیوز ہیں ان پہ ریلائی کرتے ہیں. اگر کبھی ہم ملتے بھی ہیں آپس میں تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو پہنچ رہی ہوتی ہیں. ہمیں ان سب چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر کے اور زندگی کی جو کہ اصل مقاصد ہیں, جو حقیقتیں ہیں, ان کو بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, لکھیں گے نہیں, ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو نہیں دلائیں گے, ہمیں مشکل ہوگا ان چیزوں سے چھٹکارا پانا. آپ دنیا کے وہ ممالک دیکھیے جن ممالک نے ترقی کی ہے, ان ممالک میں کیوں نہیں ہیں یہ چیزیں؟ کیوں نہیں وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے؟ اگر کوئی ہوگا تو کوئی اکا دکا بندہ ہوگا جو کہ آئسولیشن کا شکار ہوا اور اس وجہ سے نفسیاتی کیس بن گیا. جی, لیکن ایسی موب مینٹیلٹی آپ کو بہت سارے ملکوں میں, ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں ملے گی, کیونکہ انہوں نے دیکھیے تعلیم کی ترویج کی, تعلیم کا رواج کیا, ڈیولپمنٹ کی طرف اپنی نظر رکھی. جو زندہ رہنا چاہتے ہیں اور جو نہیں رہنا چاہتے ہیں, جن کی میں بات کر رہا ہوں, دونوں کو پتہ ہے کہ یہ زندگی از ون ٹائم افیئر. بالکل صحیح. یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے زندگی کا دیا ہے. تو اس کو نیگیٹو پرسپیکٹو سے دیکھنے کے بجائے پازیٹیو پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ یہ ایک موقع ہے زندگی کا, اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ نعمت ہے, اس میں نے کچھ یہاں پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر کے جانا ہے. بالکل صحیح. نیگیٹو یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں. میں چاہتا ہوں لوگ میرے مرنے کے بعد مجھے دعائیں دے رہے ہوں. یہ میرا آبجیکٹو ہونا چاہیے. اچھے الفاظ میں یاد کریں. پھر دیکھیے ایک علامہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے آپ کے سامعین کو سنانا چاہتا ہوں. ہم بہت سارے علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑے سائنٹیفک طریقے سے علامہ اقبال نے سمجھایا ہے کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے, ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے, پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں. سائنٹیفکلی وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کائنات ہے یہ اگر اپنے بیلنس میں ہے تو ایک ستاروں کے میوچل اٹریکشن کی وجہ سے کسی کی زیادہ ہوئی یا کم ہوئی یہ کولیپس کر جائے گی. تو یہ جو جذب باہمی ہے نا, اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں. اور اس کے بغیر آپ جتنے بھی الز ہیں سوسائٹی کے, ٹیررزم ہے, ایکسٹریمزم ہے یا کرپشن ہے, ان پہ قابو نہیں پا سکتے. یہ جذب باہمی سے ہوگا, اور جذب باہمی کے لیے آپ کو ایجوکیشن چاہیے اور کمیونیکیشن چاہیے. بہت بہت شکریہ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اس پروگرام میں, اور بہت ہی سبق آموز باتیں جو ہے وہ آپ سے ہمیں سننے کو اور سیکھنے کو ملی. بہت بہت شکریہ مہمان بننے کے لیے. جناب, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے قوت برداشت, رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس معاشرے کو کیسے مثالی معاشرہ بنانا ہے. صدف رانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.